औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ऑफ कुरान के छठे सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आखिरी सेशन होगा और आज इंशाल्लाह जो हमारी ये सीरीज़ थी कुरान स्टोरीज़ की, ये इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। तो बिला तख़ीर इसका आगाज़ करते हैं। और जिन जिन तलबा व तलबात ने थ्रू आउट डे 1 से लेके अब तक जो है अच्छी पार्टिसिपेशन की है, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा लिखा है, अच्छी तरह बात को समझा है और अपने अपने जो है वो पॉइंट्स और अपने अपने ख़यालात पेश किए हैं, उन सब को फिर जो है वो इकट्ठा करके एक रिज़ल्ट बनाया जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले तलबा को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमारा जो है ये साथ ख़त्म हो जाएगा, आज हमारी ये आखिरी क्लास होगी और इसके बाद फिर कभी किसी और सेशन में फिर कभी मुलाकात होगी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कुछ नौजवानों की जो कुरान में बयान हुई है। ये वाक़या है जी सूरह कहफ के अंदर आया है कि चंद नौजवान जो गार में चले गए थे, पीपल ऑफ केव, ठीक है, जो गार में रहे थे, जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है, जो जिन इस वजह से कि वो एक गार में उन्होंने बना ली थी। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं मुख्तसरन और इसके अंदर हमारे लिए क्या पॉइंट्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ये वाक़या है बहुत पुराना, आज से बहुत पहले की बात है कि एक बादशाह होता था दकियानूस जिसको कहा जाता है, और वो बड़ा सख्त और बड़ा जाबिर बादशाह था और उसके पास इतनी सख्ती थी कि कोई बंदा उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर बात नहीं कर सकता था। जो बंदा बात करता था उसको इबरतनाक सज़ा दी जाती थी। जो बंदा उसके दीन पर नहीं चलता था, उसकी जो उसके हुक्म को नहीं फॉलो करता था, उसको इबरतनाक सज़ा दी जाती थी, जला दिया जाता था, काट दिया जाता था, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे और ऐसी ऐसी इबरतनाक सज़ाएँ दी जाती थी कि इंसान सोच कर जो है वो खौफ के मारे जो है उसका दिल डर जाए। ठीक है। अच्छा, तो उस दौर में कुछ नौजवान थे, वो भी उसी सल्तनत में थे, उसी बस्ती का हिस्सा थे। तो एक दिन बादशाह सलामत जो है वो शराब व कबाब की महफिल लगी हुई है, नाच गाना हो रहा है, बादशाह सलामत और उनके वज़ीर और लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत को एक जो इस तरह वाक़या आता है कि न्यूज़ आती है पीछे से कि एक दूसरी कौम जो है वो आप पर हमला करने लगी है। तो बादशाह डर जाता है और डर के मारे जो है एकदम ये न्यूज़ सुन के कि मैं तो नाच गाने में और शबाब कबाब की महफिल में मसरूफ़ हूँ और ये एकदम ख़बर आई है कि साथ वाली कौम जो है वो हमले के लिए हम पर तैयार हो रही है और हम पे हमला करने वाली है। तो इस खौफ से वो कांप जाता है और उसके सर का ताज जो है गिर जाता है। रवायत में इसकी कई वाक़या हैं, लेकिन इस तरह एक वाक़या है, चले हम एक स्टोरी इसके नतीजे में बनाते हैं कि ये उसका बैकग्राउंड है। तो वहाँ पर कुछ नौजवान बैठे होते हैं जो बड़े बड़े वज़ीरों के बेटे होते हैं, बड़े बड़े बादशाह के करीबी जो मुकर्रबीन हैं, उसके मुशीर हैं, वज़ीर हैं, आला ओहदों पर फाइज़ जो लोग हैं, उनके वो औलादें होती हैं, बेटे होते हैं, वो भी उस महफिल का हिस्सा होते हैं। तो वो इस वाक़े को देखते हैं। उनमें से एक के बादशाह सलामत को ख़बर मिली। बादशाह सलामत क्या है, ख़ुद खुदाई के दावेदार हैं और कहते हैं कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और जो कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बात करता है, उनके सामने करता है, कहीं छुप के करता है, तो बादशाह सलामत की एजेंसीज थी, लोग इतने थे कि वो उस बंदे को पकड़वा देते थे और उसको इबरतनाक सज़ा देते थे। जो बादशाह की मूर्ति को नहीं मानता था, बादशाह को नहीं पूछता था। तो बादशाह सलामत एक फ़ौज की हमले की खबर सुन के जनाब, जो ख़ुद को खुदा कहते थे, डर के मारे उन पर लर्जा तारी हो गया, उनका ताज जो है उसके सर से गिर गया। तो इस नौजवान को, एक वहाँ पर नौजवान बैठा था, उसको ये बात बड़ी अजीब लगी कि ये एक ऐसा बादशाह है जो एक तरफ कहता है मैं खुदा हूँ और एक तरफ अपनी पूजा करवाता है और अपनी बात जो इसकी नहीं मानता उसको इबरतनाक सज़ा देता है। दूसरी तरफ जो है इसके ऊपर किसी कौम कोई कौम हमला करती है तो ये डर जाता है, डर के मारे इसके सर का ताज भी गिर जाता है। तो वो सोच में पड़ गया, उसने कहा ये खुदा नहीं हो सकता, ये कैसा खुदा है कि जो इतनी सी बात पर डर जाए और खौफ, डर इतना जाए कि खौफ के मारे उसको ताज तक गिर जाए। तो वो अपने दोस्तों को रात को बुलाता है, खाने पर, दावत पर, मीटिंग पे बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने आज दिन में जो दरबार में महफिल लगी हुई थी ना, वहाँ पर ये जो वाक़या हुआ है, इससे मैंने ये महसूस किया है कि ये खुदा नहीं हो सकता, ये जो खुदाई का दावेदार है ना, खुदा कोई और है। तो बाकी सारे जो उसके दोस्त होते हैं, बाकी वज़ीरों कबीरों के बेटे होते हैं, वो कहते हैं हमने भी ये चीज़ महसूस की है। वो भी आपस में कि बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी ये लगा। तो कहते हैं फिर खुदा कौन है? वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं हमें ये जानना चाहिए कि इस कायनात का खुदा कौन है, असल बादशाह कौन है, असल बात क्या है, हक़ क्या है। तो वो जिस तरह हज़रत इब्राहीम ख़ुद सोच समझ कर गौर व फ़िक्र करके ईमान लाए थे, इसी तरह वो भी जब इंसान सोचता है तो अल्लाह रहनुमाई करता है। अच्छा, उन्होंने सोच मार के ढूंढ ढांड के उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया बस्ती से बाहर जो दीन का इल्म जानता था, तौहीद पर कायम था, एक बुज़ुर्ग मिल गया उनको। उन्होंने कोशिश की, आगे पीछे गए, लोगों से पूछा पाछा, जो भी तरीक़ाकार किया,
بہرحال ان کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوگی اور بزرگ نے ان کو اصل دین سکھایا، ٹھیک ہے، کہ اصل ایک خدا ہے اور جو اصل دین ہے اس کی بندگی کرنی چاہیے، وہ سکھایا۔ اچھا، اب ان نوجوانوں نے جب وہاں سے دین سیکھ لیا، اصل بات کو انہیں پتہ لگ گیا، سمجھ گیا، کوشش کی تو پتہ لگ گیا، اب انہوں نے یہ دین جو ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے شہر میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ایک پلاننگ کی، ایک طریقہ بنایا کہ ہم پکڑے بھی نہ جائیں اور جو ہے اس دین کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیں۔ کچھ دن تو یہ کام کچھ عرصہ تو چلا، لیکن ایک وقت آیا کہ بادشاہ کو خبر ہوگی کہ یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی یہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ بادشاہ جسے تھوڑی سی بھنک بھی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، چلے کسی اور کی بات ماننا کیا کہ بادشاہ کے خلاف بھی کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔ اچھا، اس نے کہا یہ ایسے میری ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو بڑے بڑے وزیروں کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کے پاس چند دن ہے، 3 دن ہے، 3 دن کی مہلت ہے، یا تو آپ واپس آ جائیں اس کفر کے اوپر، میری بندگی کے اوپر، اور مجھے خدا مانیں، یا تو پھر آپ کو جو ہے ہم سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے آپ کو مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب 3 دن کی انہیں مہلت ملی، اور وہ وہاں پر 3 دن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک رب پر ایمان لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے۔ اچھا جی، وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اب ہمیں عبرتناک سزا ہوگی، ان نوجوانوں نے آپس میں سوچا کہ کیا کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے ایک اللہ کی بندگی سے نہیں پھرنا، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب 3 دن پورے ہو گئے ہیں، ان کے باپ نے بھی، ان کے بڑوں نے بھی ان کی بڑی منت کی ہوگی کہ بیٹا کس کام میں لگ گئے ہو، تم ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرتے، باقی یہ دین، اللہ رسول اور آخرت اور اللہ کی باتیں ان کو چھوڑو، ٹھیک ہے، تم اچھا کیریئر بناؤ، اچھا فیوچر بناؤ، ٹھیک ہے، جس طرح زندگی چل رہی تھی اس کو چلنے دو، تم یہ کن کاموں میں لگ گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حق تو حق ہے، حق بات سے تو نہیں پھرا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، ہم جو بھی بن جائیں، جب تک ہم حق بات ہی نہیں جانیں گے، زندگی کا مقصد ہی نہیں جانیں گے، تو ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا سٹیٹس ہے، جتنے آپ کے پاس عہدے ہیں، یہ بڑے بڑے امیر لڑکے تھے، تو ہم اس کو لات مارتے ہیں اگر ہمیں ایک اللہ کے بندے نہ بن سکے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمارا خدا کون ہے۔ تو یہ انہوں نے نہیں مانی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہی حضرت ابراہیم کی کہانی ہے کہ باپ نے کہا باز آ جائے، ان کو بھی ان کے بڑوں نے بڑا سمجھایا کہ بادشاہ سلامت ہیں، وہاں اس نے آپ کو پھر 3 دن کی مہلت دے دی ہے، نہیں تو وہ مہلت نہیں دیتا، چلے ہماری وجہ سے ہم بادشاہ کے قریبی تھے، آپ کو مہلت مل گئی ہے، جو بھی ہوا وہ نہیں مانے جی۔ بس جب ایک بندہ مومن ڈٹ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی بات میں نہیں آتا، جتنا مرضی نقصان بھگتنا ہو۔ اچھا جی، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے بادشاہ نے، بس 3 دن کی مہلت ختم ہے، نہیں بات آ رہے۔ اچھا، یہ نوجوان وہاں سے شہر سے بھاگ نکلے، کیوں بھاگ نکلے؟ کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے بھاگ کے شہر سے باہر آئے، ان کے پیچھے فوج اور پولیس اور درندے لگے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، گھر گھر تلاشی چل رہی ہے کہ اب ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی کہ جنہوں نے ایک خدا کی بات کی، توحید کی بات کی اور بادشاہ کے نظام کا انکار کیا۔ انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو وہ پتہ نہیں کتنی دور سے تھک ہار کے بھاگ کے کہاں سے آئے، تو وہاں پر جیسے ہی پناہ لی ان نوجوانوں نے تو ان کو نیند آ گئی، اور اس کے بعد نیند آنے کے بعد جو ہے وہ کئی صدیاں سوئے رہے، کئی صدیاں، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ سوئے رہے۔ یہ ہے جی سارا واقعہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس میں پوائنٹس کیا ہیں تھوڑے سے بیان کر کے میں آگے واقعہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، کہ جب وہ اٹھے تو بعض 200 کے قریب سال بھی کہتے ہیں، 300 سال بھی کہا گیا ہے، بس یہ واللہ عالم کتنے تھے اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ بہت سارے سال، صدیوں تک جو ہے وہ وہاں پر سوئے رہے، اور اس طرح سوئے رہے جس طرح ہم ایک رات کو نہیں سوتے کہ سو رہے ہیں، خراٹے بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کروٹیں بھی لے رہے ہیں، سوتے ہوئے بندہ ہل رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہی سو رہے تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک کتا اللہ تعالیٰ نے اس غار کی حفاظت کے لیے لگا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ وہاں کوئی بندہ وہاں سے قریب سے بھی گزرتا تھا نا، قرآن میں بیان آتا ہے کہ وہ ڈر جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک تو وہ جو غار تھا وہ بڑی ویرانی سی جگہ پر تھا، وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات۔ پھر یہ ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر جو ہے جس طرح بالکل اٹیک نہیں کرتے، اس پوزیشن پہ وہ بیٹھا ہوتا تھا، اور اندر سے کچھ لوگوں کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، جو بندہ بھی وہاں پر قریب آتا تھا نا تو وہ اس پر دہشت طاری ہو جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا، وہ اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ڈاکو یہاں پر رات کے اس ٹائم جو ہے اس ویرانے میں آئے بیٹھے ہیں اور یہ ان کا کتا ہے، تو وہ اس کے قریب کوئی 200 سال گیا ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر سکون کی نیند سوتے رہے۔
اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ آپ نے اس غار کے اوپر روشنی نہیں کرنی. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ سورج آتا تھا اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا. سورج کی دھوپ جو ہے وہ اس غار کے اندر نہیں جاتی تھی. کیا ہوتا تھا کہ غار کے اندر جائے گی تو وہ نظر آ جائے گا, کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے, تو وہ بھی حفاظت کر رہا تھا. پھر ان کو جب جاگ گئی تو وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ جی کتنی دیر سوئے ہیں ہم, آپس میں پوچھا. تو کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے کوئی دن کا ایک حصہ سوئے ہیں یا ایک رات سوئے ہیں, چند گھنٹے سوئے ہیں, اس طرح انہوں نے آپس میں کہا. انہوں نے کہا چلے چھوڑو اس بات کو, کتنی دیر سوئے ہیں. انہیں یہی لگا کہ ہم ایک رات سوئے ہیں. تو کہا کہ اب نا بھوک لگ گئی ہے کافی, تو نا کھانا لے آئے کوئی بندہ. تو انہوں نے سے اپنے میں سے ایک ساتھی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں اور بازار سے اچھا سا کھانا لے کے آئیں, ایھا ازکا طعاما. تو اس کا مطلب اس نے کہا کوئی ہیوی قسم کا پیزا لے کے آؤ یا کوئی شاورما لے کے آؤ یا کوئی برگر لے کے آؤ, مطلب بازار سے یا کوئی اچھی جو بھی چیز ہے جو اس ٹائم کے کھانے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ازکا طعاما, سب سے اچھا کھانا ہونا چاہیے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ وزیروں کو بیروں کے بیٹے تھے اور ان کا لائف سٹائل بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ مطلب انہوں نے کہا کہ کھانا بڑا زبردست ہونا چاہیے, ایک نمبر قسم کی روٹی ہونی چاہیے, وہ لے کے آؤ, پاک پکیزہ اور زبردست قسم کا کھانا. تو اس یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے, مزے دار کے کھانے کھانے چاہیے. یہ اچھی بات ہے, اچھا کھانا چاہیے, اچھی صحت بنانی چاہیے. اچھا, وہ جب گیا بازار میں تو 200 سال گزر چکے ہیں, 300 سال گزر چکے ہیں. وہ بازار میں جب گیا, اس نے آگے اس نے پیچھے دیکھا ہوگا, وہ ایک دکان پہ گیا, اس نے دکان پہ جا کے جب کھانا مانگا تو دکاندار اس کا منہ دیکھنے لگ پڑا. وہ ظاہر ہے کیسے کہ ایک بندہ جب 200 سال گزرتے ہیں تو ڈریس چینج ہو جاتا ہے, اور طرح کا لباس بن جاتے ہیں, زبان چینج ہو جاتی ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے, ہیئر سٹائل چینج ہو جاتا ہے, داڑھی مونچھ کے سٹائل نئے آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے دور میں اگر کوئی 18ویں صدی کا بندہ آ جائے تو اس نے وہ لباس تو نہیں پہنا ہوگا سیم ٹو سیم کہ جو ہے چینون سے تو اس نے کپڑے نہیں لیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی ہمارے آج کے برانڈس تو وہ یوز نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ ہر کئی سالوں بعد جو ہے وہ کلچر بدلتا ہے. اب وہ بندہ اس کو دیکھے کہ یہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کس دور کا لباس پہن کے آ گیا. پھر ظاہر ہے جب اس نے مانگا ہوگا کھانا تو وہ پتہ نہیں اس نے لینگویج جو یوز کی ہوگی بعد میں کتنی زیادہ لینگویج تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے نا, پرانی اردو بالکل اور تھی جو آپ اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. پرانی اردو یا غالب کے پرانے خط پڑھیں آپ, یا علامہ اقبال کے خط پڑھیں, تو اس اردو میں بڑے اور لفظ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کہیں گے میں نے تو ابھی سنے ہی نہیں ہے. تو اگر وہ لینگویج بھی تھی تو لینگویج بھی بہت زیادہ وہ ایوالو کر گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اس نے جو لینگویج بولی, جو لہجہ تھا وہ بھی بڑا عجیب. پھر اس کے بعد جب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب اس نے کھانا دینے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں جی پیسے دے دیں کھانے کے, کھانا آپ کے لیے بنا دیتے ہیں, جب اس نے سکہ دیا ہوگا تو 200 سال بعد تو نوٹ چینج ہو گئے ہوں گے, سکہ چینج ہو گیا ہوگا, کوئی اور سکہ. پرانے زمانے میں اور نوٹ ہوتے تھے, اس سے پہلے ایک زمانے میں 1 روپے کا نوٹ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور 54 58 بھی ہوتی تھی. تو اس نے سکہ دیکھا, بندہ دیکھا, بندے کی لینگویج دیکھی, لباس دیکھا, وہ پریشان. اتنی دیر میں وہاں پر رش ہو گیا, لوگ جمع ہونے لگ پڑے, اور وہ بندہ ایک کا اسے سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ ساری میری طرف دیکھی جا رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. تو اس کے بعد وہاں نا یہ بات مشہور تھی, وہ والا بادشاہ گزر چکا تھا اور ایک اور تھوڑا بہتر بادشاہ جو ہے وہ اس ٹائم کی جو عیسائی تھے یا جو بھی تہذیب تھی وہ اس ٹائم غالب آ چکے تھے. تو وہ بادشاہ وہ والا ظالم بادشاہ نہیں تھا, حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے. تو اچھا ادھر پتہ چلا, اچھا یہ تو وہ لگتا ہے کہ آج سے یہاں سے صدیوں پہلے نا کچھ نوجوان تھے جو بھاگے تھے, اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے, وہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے نا, کسی نے یہ بات بتائی. اچھا ابھی تک یہ بات مشہور تھی 200 سال بعد بھی کہ کچھ نوجوان تھے وہ دقیانوس کے دور میں وہ بھاگے تھے, اور اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں ہے کسی کو, پتہ نہیں کہاں گئے. نہ ان کی کوئی لاش ملی ہے, نہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے, نہ کوئی اتا پتہ. 200 سال ہو گئے, وہ بالکل ایک جو ہے وہ مسٹری اور راز بن کے رہ گئے تھے. تو وہاں پر جب جھمگٹا اکٹھا ہوا, لوگ آئے, حکومت کے لوگ آئے, ایک تماشا لگ گیا نا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہاں سے یہ پتہ چلا, کسی نے یہ بات کی کہ یہ وہی لگتا ہے انداز سے جو کہانی کے مطابق کہ یہ ان میں سے کوئی نوجوان ہے. تو وہ پھر نوجوان ان سب کو پوچھا گیا کہاں سے آئے ہو, وہ ان سب کو غار تک لے کے آیا. انہوں نے غار میں دیکھا, ان سلام دعا ہوئی, اور وہ نوجوان جب غار میں دوبارہ جا کے سویا تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا جی, یہ ہے واقعہ. پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 5 تھے, 10 تھے, 15 تھے, 7 8 تھے, اور ایک ان کا کتا تھا. یہ ساری باتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر سوئے, کتنے تھے وہ, یہ ساری باتیں غیر ضروری ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ تم سارے لوگوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے.
यही तो सारी बहस है ना कि अल्लाह के नबी के लोग क्यों इनकार करते थे कि भाई आप जो कहते हैं कि मरने के बाद ज़िंदा होंगे, जन्नत होगी, जहन्नुम होगी, आखिरत होगी, तो अल्लाह ताला ने ये साबित किया कि मैं इंसान को मरने के बाद ज़िंदा कर सकता हूँ। दुनिया को दिखाया। और याद रखो कि तुमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और तुम्हारे एक एक अमल का हिसाब होना है। आंखों से क्या देखा पूछा जाएगा, कानों से क्या सुना पूछा जाएगा, ज़ुबान से क्या बोला पूछा जाएगा, हाथ से क्या किया पूछा जाएगा, नमाज क्या पढ़ी, फ़राइज़ क्या पढ़े, अल्लाह के हकूक़ क्या अदा किए, लोगों का क्या हकूक़ अदा किए, सब बातें पूछी जाएंगी। और अल्लाह दोबारा तुम्हें अगर एक दफ़ा पैदा कर सकता है तो दोबारा भी ज़िंदा कर सकता है। ये तो इस वाक़े का पॉइंट था। ठीक है, अब ये है असल समझने की बात। तो इसी तरह जब हम एक दफ़ा भी सोते हैं ना रात को, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते हैं ना कि अल्लाह मैं तेरे हुक्म से, तेरे नाम से जीता हूँ और मरता हूँ, तो हम 8 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे जितना भी सोते हैं, उस टाइम हम कहाँ होते हैं हमें तो नहीं पता, हम किधर होते हैं। मतलब वो भी एक अल्लाह ताला मिसाल देता है। हमारी रूह चली जाती है, फिर एकदम आ जाती है, हम आंखें खोलते हैं, कई घंटे गुजर चुके होते हैं। तो ये भी इस चीज़ की मिसाल है। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला जब चाहे हमें मार सकता है, जब चाहे हमें ज़िंदा कर सकता है। तो अब इस वाक़े के अंदर क्या पॉइंट्स हैं? इस वाक़े के अंदर पहला पॉइंट तो ये है कि ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। कि पहला पॉइंट ये है कि एक बंदा अगर गौर व फिक्र करे, दिमाग इस्तेमाल करे, चीज़ों को इबरत की निगाह से देखे, ठीक है ना। वो जो नौजवान थे, वो जब बादशाह के सर से ताज गिरा तो वो जो वहाँ पर नाच गाना चल रहा था, इंटरटेनमेंट चल रही थी, कंसर्ट चल रहा था, वो उसको देखते इंजॉय करते। उन्होंने कहा ठीक है, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने गौर किया कि ये वाक़या हुआ है, ये क्यों हुआ है, उसके नतीजे में उनके जहन में सवाल पैदा हुए। यानी कोई बंदा किसी भी दौर के अंदर, किसी तरह के हालात के अंदर जो है गौर व फिक्र करेगा, दिमाग इस्तेमाल करेगा, तो अल्लाह ताला तक वो पहुँच जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि उस नौजवान का अगर दूसरे नौजवान साथ ना देते तो वो इतनी बड़ी तहरीक ना बनते, इतनी बड़ी मूवमेंट ना बनते, इतना बड़ा काम ना करते। तो वो सारे दोस्त से अच्छे दोस्त, अगर वो हमारे जैसे दोस्त होते तो वो जब अपने दोस्त से ये बात शेयर करता तो वो कहता छोड़ो यार, ये नया सीज़न आया है, ये नई मूवी आई है इंडिया की, इसको देखते हैं, आज नया फलाना क्रिकेट मैच है उधर, उसको देखते हैं, ये क्या बेकार की बातें हैं कि ये खुदा नहीं है और वो खुदा है और खुदा कौन है। तो उनके दोस्त जो थे वो कंपनी अच्छी थी। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब इंसान के अंदर नेक होने का या अच्छे काम करने का जज्बा आता है ना, तो जो दोस्त होते हैं वो उसे आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहते हैं छोड़ो यार, एंजॉय करो। दोस्त अपने बड़े गौर व फिक्र से, बड़े एहतियात से चुने कि आपका दोस्त कौन है। आपका दोस्त वो होना चाहिए जो आपके साथ नेकी में ताउन करे और आपको बुराइयों से रोके, आपको बुराइयों पे लगाने वाला ना हो। ठीक है, तो वो सारे दोस्त अच्छे थे, उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया अच्छे काम में, वो अच्छी कंपनी थी इसलिए वो अच्छा काम कर सके। तो दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि हमारी दोस्तियाँ और कंपनियाँ और यारियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी जो है हमारे ग्रुप में लड़का गालम गलोच करता है या कोई भी गलत काम करता है या उस्तादों की बेइज्जती, उस्तादों से तमीज़ से बात नहीं करता या कोई भी उसके अंदर गलत बात है, तो या हम सब मिलके दोस्तों को उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो अच्छे हों, अल्लाह से डरने वाले हों और बाअदब बानसीब हों। दूसरी बात, वो आपको वही सच्चे यार बनते हैं, वही अच्छे यार बनते हैं और ये वही वफ़ादार होते हैं जिस तरह इन्होंने एंड तक, मरते दम तक एक दूसरे से वफादारी की। तीसरी बात हमें ये पता चलती है कि जब आप हक आप तक पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए, अपने ख़िलाफ़ हो जाएं, मौत के वारंट जारी हो जाएं, आप उस हक़ से नहीं फिर सकते। चौथी बात हमें ये पता चलती है कि जब आप अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं ना, तो जैसे भी हालात हों अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने उन नौजवानों के ईमान की हिफाजत की और आज तक उनकी पूरे कुरान में तारीफ़ बयान है, रहती दुनिया तक वो एक मिसाल है कि किस तरह उन्होंने अपने ईमान को बचाया। हम तो थोड़ा सा कोई माहौल चेंज हो जाए, थोड़ा सा हमें कोई आज़ादी मिले तो हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने किस माहौल में रहते हुए अपने ईमान को बचाया, फिर अल्लाह ने उनकी कैसे मदद की। अल्लाह ताला ने, कोई इंसान उनका साथ देने को तैयार नहीं था, अल्लाह ने कहा ठीक है, सारे इंसान जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि तौहीद का बात करने वालों का साथ दें। अल्लाह ताला ने कहा छोड़ो, तुमसे तो कुत्ता बेहतर है, कुत्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी कि इंसानों को सबको अल्लाह ने इग्नोर कर दिया, वो इस काबिल ही नहीं थे, और कुत्ते को उन पर फजीलत दे दी कि एक कुत्ते को ज़िम्मे लगा दिया कि आप इनकी हिफाजत करें। एक कुत्ते से अल्लाह ताला ने उन अहले ईमान की हिफाजत का काम लिया। अल्लाह ताला ने कायनात को उनकी हिफाजत में लगा दिया कि सूरज आता था वहाँ पर रोशनी नहीं करता था। यानी पूरी कायनात, सूरज चांद, कायनात का निज़ाम, जानवर, सारे मिल के उन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत कर रहे थे।
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، جس طرح موسیٰ کی حفاظت کی دریائے نیل پر، دریائے نیل کے اندر بھی اور کراس کرتے ہوئے بھی، حضرت ابراہیم کی حفاظت کی آگ میں جب ڈالے گئے، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کی حفاظت کی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخری ایک دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صلا دیا کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے دی ہیں، اب آپ لوگ ریسٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے سکون کا خیال رکھا، ان پر دھوپ نہیں آنے دی، ان کو ہر طرح سے ایئر کنڈیشن ماحول فراہم کیا۔ آپ ساری باتیں غور کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے، کس طرح آپ سے خوش ہوتا ہے، کس طرح آپ کو اس رستے پر چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ سارے پوائنٹس ہیں کہ اصحاب کہف ایک بہت عجیب کہانی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری کمپنیاں اچھی ہونی چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جب حق بات پتہ چل جائے تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور حق جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ یہ تھا جی سورہ کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اور کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، آج کے دور میں ہم ان کا اسوہ کس طرح زندہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کیا سمجھنے کے لیے باتیں ہیں، کون سے اچھے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے آپ بیان کرنے کی کوشش کریں اپنے الفاظ میں، نئے سے نئے پوائنٹس نکالیں، اس میں بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ایسا نوجوان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا اصحاب کہف نے بن کے دکھایا اور اس راہ میں قربانیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ میں قبول فرمائے۔ تو آج ہماری قرآن سیریز مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل والوں کے نام نہیں لیے گئے، وہ پھر بعد میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ آج بھی آپ اپنے کومنٹس وغیرہ وہ بھیجتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ٹوٹل ریکارڈ بنا کے اچھا پرفارم کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعام دیا جائے گا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اس قرآن سیریز میں حصہ لیا۔ آپ کو یہ قرآن سیریز کیسی لگی، اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کمنٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بھی کوئی سجیشن ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔